محترم سامعین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ آیت کریمہ میں حساب سے مراد یوم حساب یعنی قیامت کا دن ہے جو قریب آتا جا رہا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، پھر بھی وہ لوگ بے خبری میں حق سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، یعنی انسان قیامت کی تیاری سے غافل، دنیا کی زینتوں میں گم اور ایمان کے تقاضوں سے بے خبر ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انہم یرونہ بعیدا، بے شک یہ اس قیامت کی ہولناکیوں کو دور سمجھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، حالانکہ ہم اسے قریب ہی دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آئے؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، یقیناً اس کی علامت نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بعثت اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے واضح فرمایا کہ جس طرح ایک انگلی دوسری انگلی سے تھوڑی آگے ہے، اسی طرح قیامت میرے ذرا سا بعد ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت کی نشانیاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہی شروع ہو چکی ہیں، لیکن آج صرف ان نشانیوں کو بیان کیا جائے گا جو ہم موجودہ وقت میں دیکھ رہے ہیں۔ ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے برا ہوگا۔ حضرت زبیر بن عادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو مصیبتیں حجاج بن یوسف کی طرف سے لائی ہوئی تھیں ان کی شکایتیں کی، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا صبر کرو، تم پر ایسا وقت آنے والا ہے جس میں ہر آنے والا دن تمہاری آج سے بدتر ہوگا، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ یہ بات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر آنے والا وقت پہلے وقت سے برا ہوگا، البتہ کبھی اس کے الٹا بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ حجاج بن یوسف کے بعد عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا اچھا دور آیا تھا، لیکن حدیث اپنی جگہ پر برحق ہے۔ لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو شاید ہی کوئی انسان موجودہ وقت کو پہلے سے بہتر کہے، ورنہ سب لوگ آج یہی کہتے ہیں کہ پہلا وقت بہتر تھا، علم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جیسے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی اور شراب پی جائے گی۔ یہاں علم سے مراد سائنس، ٹیکنالوجی یا ریاضی کا علم نہیں، بلکہ یہاں مراد دینی علم ہے۔ قیامت کی نشانی موجودہ وقت میں دیکھی جا سکتی ہے۔ آج ہر شخص اس نشانی کا جائزہ لے سکتا ہے کہ اس کے گھر، محلے، قصبے، شہر اور ملک میں کتنے افراد دینی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں اور کتنے دنیاوی علوم حاصل کرنے والے ہیں۔ آپ حضرات کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہمارے یہاں دینی علم حاصل کرنے والے بہت ہیں، علماء کی کثرت ہے، دینی مدارس کی کثرت ہے، دینی علم کیسے اتنی جلدی ختم ہو جائے گا؟ ٹھیک ایک ایسی ہی بات صحابی رسول زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ نے کہی تھی، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بات کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم کیسے اٹھ جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنی اولادوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور وہ آگے اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیاد تیری ماں تجھے روئے، میں تو تجھے مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں سمجھتا تھا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہود و نصارہ تورات و انجیل پڑھتے ہیں لیکن ان میں جو کچھ لکھا ہے اس میں سے کسی چیز پر بھی عمل نہیں کرتے؟ یعنی علم اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ دینی علم پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ بے علمی بڑھ جائے گی۔ اگر غور کیا جائے تو علم دین کا اٹھ جانا ہی دراصل باقی تمام فتنوں کے ظہور کا سبب ہے، مثلا شرک و بدعات، بے عملی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، والدین کی نافرمانی، جہالت، خیانت، بے حیائی، ظلم و زیادتی، یہود و نصارہ کی اتباع وغیرہ تمام فتنوں کا اصل سبب علم دین سے دوری ہے۔ جیسے جیسے لوگ قرآن و حدیث کے علم سے ناآشنا ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے لوگ گمراہیوں اور فتنوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے علم کا اٹھ جانا، جہالت کا بڑھ جانا اور شراب کا پیا جانا ہے۔ موجودہ وقت میں قیامت کی یہ نشانی دیکھی جا سکتی ہے۔ آج دنیا بھر میں حتیٰ کہ مسلم ممالک میں بھی شراب نوشی عام ہو چکی ہے
اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے لوگ شراب کا نام بدل کر پیئیں گے۔ نوجوان ساتھیوں، جیسے کہ آج دیکھا جا رہا ہے کہ دکانوں پر نام اور شکل بدل کر شراب اور منشیات کی بہت ساری قسمیں سستے داموں پر دستیاب ہیں، اور ہمارے نوجوان بھائی جو قوم کے سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں وہ انہیں استعمال کر کے اپنا روپیہ پیسہ، اپنی صحت اور جوانی برباد کر رہے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ گانے بجانے کا رواج عام ہو جائے گا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے زنا، ریشم، شراب اور گانے بجانے کے آلات کو حلال سمجھیں گے۔ اس زمانے میں قیامت کی یہ نشانی بالکل واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ شاید ہی کوئی گھر اس لعنت سے پاک ہو، ورنہ ہر گھر، بازار، دکان، بسوں، غرض ہر جگہ سرے عام گانے بجانے کا رواج ہے، اور اب کمپیوٹر اور موبائل بھی اکثر و بیشتر اسی مقصد کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آج ایک شریف آدمی کو موسیقی سے بچنا بالکل مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ اگر کوئی گانے بجانے کے آلات کو گھر میں نہیں رکھتا تو بھی اس کے ارد گرد کے لوگ اسے زبردستی گانا سننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ موسیقی ایک شیطانی کام ہے جو عذاب الہی کی وجہ ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ فتنے ظاہر ہوں گے اور جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا۔ آج جھوٹ معاشرے میں ناسور کی طرح پھیل چکا ہے۔ دکاندار کی کوئی چیز اس وقت تک فروخت ہی نہیں ہوتی جب تک جھوٹ نہ بولے، اسی طرح بات بات پر جھوٹی قسمیں کھانا لوگوں کا معمول بن چکا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آج ایک مسلمان جھوٹی گواہی دینے سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ شریعت نے جھوٹے پر لعنت کی ہے، اسے جہنم میں لے جانے والی چیز کہا ہے اور اسے منافق کی نشانی بھی بتائی ہے۔ لہٰذا ہر حال میں جھوٹ سے بچنا چاہیے اور سچی راہ اپنانی چاہیے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ سود پھیل جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب سود خوری غالب آ جائے گی۔ آج امت اسلامیہ میں سود پھیل کر عام عادت کی چیز بن چکی ہے، اس سے اب نہ کوئی مسلمان نفرت کرتا ہے اور نہ کوئی اس کا انجام سوچتا ہے۔ پہلے سود خور ایک دو افراد کی صورت میں ہوا کرتے تھے، مگر اب بینک کی وجہ سے سود خوری اجتماعی شکل اختیار کر چکی ہے۔ کتنے مسلمان تو ایسے ہیں جو اپنا سارا کام سودی کمپنی سے کرتے ہیں اور سماج میں اپنا نفع والی رقم پر فخر کرتے ہیں۔ آئیے سود کی برتری پر صرف ایک حدیث سنیے۔ سود کا ایک درہم جسے آدمی جانتے ہوئے کھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ برا عمل ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ حدیث سننے کے بعد کون مسلمان ایسا ہوگا جو سود لینے دینے پر تیار ہو؟ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو بالکل اپنا تعلق مذہب اسلام سے نہ رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو سود خوری اور بینک کے سودی کاروبار سے بچائے، آمین۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ حلال و حرام ہر ذریعے سے مال کمایا جائے گا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں پر ایسا وقت ضرور آئے گا کہ آدمی کچھ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا ہے وہ حلال طریقے سے حاصل کیا ہے یا حرام طریقے سے۔ آج بالکل یہی صورتحال ہے کہ کسی کو حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ ہر ایک کو صرف دولت اکٹھا کرنے کی فکر ہے۔ یاد رہے کہ حرام مال سے دیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوتا، نہ عبادت نہ ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں، یہاں تک کہ دیکھا جاتا ہے کہ حرام مال سے پرورش پانے والی اولاد ہمیشہ اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، اور آج اگر کسی کو کسی سے شکوہ شکایت ہے تو سب سے زیادہ اپنی ہی اولاد سے ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار رہے تو جہاں تک ہو سکے حرام کمائی سے بچیے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگوں میں بخیلی پھیل جائے گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمانہ قریب ہو جائے گا، عمل کم ہو جائے گا اور بخیلی ڈال دی جائے گی۔ قیامت کی یہ نشانی بھی دیکھی جا رہی ہے کہ لوگوں میں بخیلی اور کنجوسی بالکل عام ہو چکی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی قریبی رشتہ دار اور محتاج و ضرورت مند ہے تب بھی کوئی اس پر اپنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو آدمی کنجوس ہوتا ہے وہ جائز ناجائز ہر طریقے سے زیادہ مال و دولت اکٹھا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، اس کی لالچ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ محترم ساتھیوں، اسلام میں بخیلی کی سخت مذمت کی گئی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخیلی سے بچو،
کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو بخیلی ہلاک کر چکی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا اور لوگ پڑوسی کے حقوق کی پرواہ نہیں کریں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فحش گوئی پھیل نہ جائے، رشتہ داری توڑی جائے گی اور پڑوسیوں سے برا سلوک کیا جائے گا۔ موجودہ وقت میں قیامت کی یہ نشانی عام طور پر دیکھی جا رہی ہے کہ بے حیائی اور فحش گوئی اتنی عام ہو چکی ہے کہ سامنے والا سن کر نہ غصہ ہوگا نہ بے مزہ ہوگا، بلکہ وہ بھی انہی فحش کلمات اور گالیوں میں جواب دے گا۔ پہلے بڑے بوڑھوں، علماء اور اساتذہ کو دیکھ کر بچے کترا جاتے تھے یا کم از کم زبان بند کر لیتے تھے، اب بھی احترام بھی آہستہ آہستہ ختم ہو چکا ہے۔ کوئی آئے یا جائے نہ گانا بند ہوگا نہ گالی۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ رشتہ داری توڑنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ چیز بھی آج ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے، جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی بھائی سے تعلق نہیں رکھتا، حالانکہ حدیث کے مطابق رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح موجودہ وقت میں قیامت کی یہ نشانی بھی دیکھی جا رہی ہے، کسی کو اچھا پڑوسی ملے ورنہ عموماً ایسے ہی پڑوسی ملتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں اور اپنے قول و عمل سے ہمیشہ پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں سب کو پڑوسی کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وقت جلدی جلدی گزرے گا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا۔ سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا، ہفتہ دن کی طرح ہو جائے گا اور دن ساعت یعنی گھنٹے کے برابر ہو جائے گا اور ساعت آگ کی چنگاری کے مانند۔ اس حدیث کا ایک مطلب تو یہی بیان کیا گیا ہے کہ وقت اتنی تیزی سے گزرے گا کہ ایک سال ایسے ہی گزر جائے گا جیسے ابھی ایک مہینہ گزرا ہو، اور ایک مہینہ ایسے ہی گزر جائے گا جیسے لگے گا کہ ابھی ایک ہفتہ گزرا ہوا ہو، اور ایک ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے لگے گا کہ ایک دن گزرا ہو، اور ایک دن تو ایسے گزرے گا کہ جیسے لگے گا کہ ابھی ایک گھنٹہ گزرا ہو، اور ایک گھنٹہ اتنی تیزی سے گزرے گا جیسے آگ سے چنگاری نکلتی ہے اور فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں کی مصروفیات اس قدر بڑھ جائے گی کہ پتہ نہیں چلے گا کہ وقت کیسے گزر گیا، اور پھر بھی کئی کام ادھورے اور نامکمل رہ جائیں گے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا قریب ہو جائے گی، فاصلے سمٹ آئیں گے، مہینوں کا سفر دنوں میں اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں ہوگا۔ اسی طرح پوری دنیا میں پیغام رسانی کا جو کام مہینوں پر محیط ہوتا تھا، یہی کام اب سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے۔ جیسے انٹرنیٹ کے ذریعہ ہم سیکنڈوں میں اپنا پیغام بھیج سکتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ سیاہ خضاب استعمال کیا جائے گا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری زمانے میں کچھ لوگ بالوں کو سیاہ خضاب کے ساتھ رگیں گے، یہ سیاہی کالے کبوتر کے سینے کے مانند ہوگی، یہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گے۔ قیامت کی یہ نشانی بھی موجودہ وقت میں دیکھی جا سکتی ہے۔ لوگ بلا جھجک بالوں میں کالا خضاب لگاتے ہیں اور اپنے بڑھاپے کو چھپاتے ہیں، حالانکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا مرتکب جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ سفید بالوں کو تبدیل کرنا چاہیے لیکن کالے رنگ سے بچنا چاہیے، یعنی مہندی وغیرہ لگا لینی چاہیے، جیسا کہ فتح مکہ کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو لایا گیا تو ان کے سر اور داڑھی کے بال انتہائی سفید ہو چکے تھے، جن کی وجہ سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سفید پھولوں والا پودا ہو۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سفید بالوں کو کسی چیز مہندی وغیرہ سے رنگ کر بدل دو اور سیاہی سے بچو۔ اسلامی بھائیوں، اسی طرح بہت سارے قیامت کی نشانیاں جن کو ہم موجودہ وقت میں دیکھ رہے ہیں، مثلا نااہل افراد کو عہدہ دے دینا، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، شرک کی کثرت، زلزلے کی کثرت، اسی طرح قرآن کے ذریعہ بھیک مانگنا، اچانک موت آنا، یہود و نصارہ کی تقلید کرنا، مساجد میں جھگڑے، فتنوں و فساد، خواتین کا کاروبار میں شریک ہونا، دین کو دنیا کی دولت کے بدلے بیچنا، لوگوں کا آپس میں اجنبی بن جانا، یعنی آدمی اپنے آدمی کو نہیں پہچانے گا، امانت میں خیانت، لباس کے باوجود عورتوں کو ننگی دکھائی دینا وغیرہ۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں اور قیامت کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد یہ احساس ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی بسر کرنے کی جو تعلیمات دی ہیں ان پر عمل پیرا ہوں اور موجودہ وقت میں اپنے دین و ایمان کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں، جیسا کہ حدیث کے اندر حکم دیا گیا ہے، یا عبادی اللہ فثبتوا، اے اللہ کے بندو فتنوں کے زمانے میں ثابت قدم رہنا
اور یہ کہ آنے والا دن اس سے بڑے بڑے فتنے لے کر آ رہا ہے، اور جیسا کہ دن بدن سیاہ بادلوں کی طرح امت مسلمہ پر فتنے امڑتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے لیے ایسے وقت میں بہتر یہی ہوگا کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں اور اپنے محسن اپنے قائد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور ان کی سنت کو لازم پکڑیں اور ہر حال میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اس دنیا کی ظاہری چمک دھمک دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں اور دھوکہ کھا کر آخرت کا خسارہ نہ کر لیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی اور موت کے فتنے سے محفوظ رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔